دراصل بات یہ ہے نا ڈاکٹر آسیہ، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اگر سی سی ٹی وی کیمراز ہمارے گرد گرد لگے ہیں تو پتہ چل رہا ہے ساری باتیں باس تک پہنچ رہی ہیں، ہمارا ایکشن بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ کی جو نظر ہمارے پہ ہے اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا یہی ایکشن ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے. ورک پلیس چیلنجز جو ہے نا، اس کے اندر ان چیزوں کی ہمیں بات کرنی ہے بالکل، اور ان سے کیسے نپٹا جائے. وہ بھی ہمیں جہاں بات تک تو کرنے والے لوگ ہیں، دیکھیے جو ٹریننگز جو ہوتی ہیں جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سی پی ڈیز، کانسٹنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جی ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے ویژن سے، اور پھر آپ کی ویلیوز سے، اور پھر آپ کے مشن اسٹیٹمنٹ سے. پروفیشنلزم کا تو مطلب وہی ہے کہ جو ریکوائر ہے پروفیشن کی، جذبات کو الگ رکھ کے اس کو جو ہے نا اس کا ڈیو دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ویری ویری وارم ویلکم. ہمارا الحمدللہ پروگرامز بہت اچھے اور سکسیزفل جا رہے ہیں، آپ لوگ پسند کر رہے ہیں. ہمارا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہم نے اپنا ایک اسپیکٹ جو سلیکٹ کیا ہے، وہ جو ہمارا کیریئر اور ہماری جو ورک پلیس چیلنجز ہیں، یہ الحمدللہ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج ایپیسوڈ نمبر 3 ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. لاسٹ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کو بہت کچھ ڈارک سائڈس ایسی دکھانے کی کوشش کی تھی اور بتایا تھا کہ کسی بھی کریئر یا کسی بھی اس کو جو آپ جاب کو سلیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں ود ان دا کنٹری یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری، آپ کو وہاں پر کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اور کس قدر اگر آپ کی نیگلیجنس اور آپ کا جو ایک بہت سارے اسپیکٹس کے اوپر مجبوریوں کے تحت کمپرومائز کر لینا آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا. آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائنلی یو سلیکٹڈ اے جاب، آپ نے ایک آرگنائزیشن جوائن بھی کر لی. اب آپ کو پتہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا، کسی جگہ پہ کام کرنا، کسی بھی ورک پلیس کے اوپر، چاہے وہ کوئی بہت نیو ہے یا کوئی جو ایکسپیرینس بھی ہے، بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آج انہی چیلنجز میں سے کچھ چیلنجز کو ہم ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ان کو کنٹینیو کریں گے. وی ڈو ہیو ود اس ڈاکٹر آسیہ مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر آسیہ؟ ٹھیک ہیں، الحمد للہ خیریت سے؟ الحمد للہ. جی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈاکٹر آسیہ. آپ میں ہم سب اپنے جو ہے ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے ہیں بالکل اور گزر رہے بھی ہیں. وی آر دا ورکس، اور ہمیں جانتے ہیں، ہم تھوڑے ایکسپیرینس زیادہ ہو گئے ہیں اور ہمیں تھوڑا پتہ چل گیا ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور تھوڑی اپروچ اگر میرے خیال سے ڈاکٹر آسیہ آپ کی تھوڑی گاڈ فیئرنگ ہوتی ہے تو میرے خیال سے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. میں نے دراصل اس چیز کو ہر بہت مسئلے کا حل ایکسپیرینس کیا اللہ کا ہے. ڈر ہے. ہاں جی. اور اللہ کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے نا کہ نو میٹر واٹ اینی بڈی ڈز، تو وہ آپ کو کوئی نقصان پھر پہنچا نہیں سکتا نا. مجھے تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، تو وہ بس یہی بات ہے. اگر تو لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے چیلنجز آتے بھی ہیں، ایسے ہم لوگ فیس بھی کرتے الحمد ہیں. للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے پڑھ لیا تھا نا، میں نے بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جیسے جب بھی ہم کسی پرابلم میں سچویشن میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں جی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. جی آنیسٹی آئے گی کہاں سے؟ اللہ کا ڈر ہوگا تو آنیسٹی آئے گی. ادروائز کس کو کیا ضرورت ہے آنیسٹی لانے کی؟ ہر بندہ کوشش کرے گا میں کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا ہاتھ چلا کے اپنا مسئلہ حل کر لوں. تو یہاں سے انسان کی جو ہے نا ڈائریکشن سیدھی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل نیم رکھا تھا حنیف. ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیفہ. اور حنیف کا مطلب یہ ون ڈائریکشن، یکسو. تو یکسوئی ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے تو دوسرے معاملات بھی سیدھے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے یہ صحیح بات کہی. جاب کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے باس کو خوش کرنا جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے جن ہیومن جو آپ کے اراؤنڈ ہیں، جن کے ساتھ مل کے آپ ٹیم ورک کر کے ایک پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک ہارمنی کے ساتھ، ایک ایسے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا کہ جس کے اندر فائدے میں ہاتھ جڑے ہوں اور نقصان جو ہے وہ ایک دوسرے کے برداشت کرنے کی تربیت ہو، تو پھر ہی یہ کام چل سکتا ہے. یہی وجہ ہے پہلے میں سوچا کرتی تھی جب میں اپنی ارلی لائف میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جہاں پہ ذرا 4 پیسے نوکری میں زیادہ ملیں گے تنخواہ کے تو میں یہ والی چھوڑ کے ادھر چلی جاؤں گی. لیکن اوور دی ٹائم مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ جاب سیٹسفائنگ ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ وین اٹ کمس ٹو خواتین، تو خواتین تو ان جابس کے اوپر اپنی جو ہے نا بہت لمبا عرصہ بھی گزار دیتی ہیں، جو کہ ان کے گھر کے حالات کے ساتھ، ان کی جو ہے نا کولیگس کے ساتھ، اور جو ہے نا ساری انوائرمنٹ کے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. تو پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ چلو پیسوں کی کون سی بات ہے، اور جو ہے نا انسان وہی پرانی تنخواہ کے اوپر بہت اچھا سا کام کرتا چلا جاتا ہے.
تو یہی بات ہے. لیکن چیلنجز تو ہیں جیسے کہ آپ نے کہا. ایک باس کا جو ہے نا باسی ایٹیچیوڈ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور باس از آلویز رائٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جتنا مرضی وہ کر رہا ہو لیکن آلویز کہ ہی اسٹینڈنگ آن دی ڈیمانڈنگ پوسٹل, کہ بھئی اب یہ جو ہے نا مجھے ابھی تک خوش نہیں کیا, اور ڈو مور اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو آپ کے ساتھ والے ہوتے ہیں وہ بھی, کیا میں کس سینیریو جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ان کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے نا باس کی یا بڑے بندے کی جو ہے وہ اپروول یا اس کی گڈ بکس میں آ جائیں. تو جیسے وہ گڈ بکس میں آ جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے باس وہ خود ہی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ایک نہیں کئی باسز کی جو ہے نا آپ کو نپٹنا پڑتا ہے. اور یہ جو چھوٹے والے باسز ہوتے ہیں, انفیئر والے باسز, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر نیگیٹو بات کو جو ہے نا, آپ کی کمزوریوں کو جو ہے نا دوسروں تک پہنچانا. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ باس کی مجبوری ہوتی ہے وہ ان چھوٹے موٹے باسز کو باس اس لیے بنائے, وہ جو اسپائی انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید سیکرٹس جو ہے نا, لوگوں کے چھپے ہوئے سیکرٹس اور لوگوں کی ذاتوں پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا, اور یہ لوگ جو ہے نا ہمارا ریسورس ہے ہمیں انفارمیشن دینے کا. لیکن اس کے ساتھ ان کو انڈیو نوازنا بھی پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا کام سارا ہی ہوتا ہے اپنا کام کرے نہ کرے دوسروں کے کام پہ نظر رکھیں. تو اتنی ہیوی تنخواہ کے اندر صرف دوسروں پہ نظر رکھنے کا جو کام کروانا ہے وہ تو انسان CCTV کیمرہ سے لے لے تو زیادہ بہتر ہے, یا پھر جو ہے نا وہ ہڈن وہ جو ڈیٹیکٹیو ڈیوائسز لگا کے وہ زیادہ لے لے تو زیادہ. لیکن جو یہ کام کرنے والا بھی ہے, آپ جو اسپائنگ جیسے ابھی ذکر کیا کہ ایک اسپائی موجود ہے کہ جس کو آپ کام ہے کہ اپنے آپ کو وہ گڈ بکس میں رکھوائے اپنے باس کی, اور پھر وہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری چگلیاں اور بیک بائٹنگ جو ہے, اور یا دیکھیں سنی سنائی بات کے اوپر ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے کہ وہ آپ اس کے اوپر یقین نہ کرو. تو یہ کتنا ایک غلط قسم کا پھر انوائرمنٹ ڈاکٹر آسیہ ایک جگہ کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے. ایک آرگنائزیشن کو یہ سوٹ تو نہیں پھر کرتی چیزیں, لیکن یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ موجود ہیں. تو وہ جو اسپائی کرنے والا ہے, جو اسپائی کروا رہا ہے, تو اگر ہم قرآنک اور اپنے دین کی روح سے دیکھیں تو اللہ نے تو کتنا جو ہے نا وہ لا تجسسو, بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تو جو ہمارے تو اچھا بات درست بھی ہو نا, جب بھی اس کو کانٹیکٹ سے ہٹا کے میں نے اور آپ نے فرینکلی اپنے باس کے بارے میں کوئی بات کی, کیونکہ ظاہر ہے ہم فرینک ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے جا کے میرے بارے میں وہ بات بتا دی, جی بالکل, باس تو اس کو بالکل اور طریقے سے لے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ بڑی پوزیشن پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو دل بھی بہت بڑا کرنا پڑتا ہے, اور پھر کئی دفعہ ہم بڑے بڑے باسز جو ہیں وہ چھوٹے باسز چھوٹے بن جاتے ہیں. ہم خود جو ہوتے ہیں نا اٹینشن سیکرز بن جاتے ہیں, ہمیں خود لوگوں کی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیں ذرا سی بات پہ ہماری انسیکیورٹیز جو ہیں وہ اتنی بڑے بڑے ڈیمن بن کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم خود گھبرا جاتے ہیں. اینی وے, تو یہی بات ہے کہ ورک پلیس چیلنجز جو ہے نا اس کے اندر ان چیزوں کی ہمیں بات کرنی ہے, بالکل, اور ان سے کیسے نپٹا جائے. وہ بھی جہاں تک تو کرنے والے لوگ ہیں, دیکھیے جو ٹریننگز جو ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ CPDs, کانسٹنٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے ویژن سے, اور پھر آپ کی ویلیوز سے, اور پھر آپ کے مشن اسٹیٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. اسٹیئنگ ٹرو ٹو دی مشن اسٹیٹمنٹ, اٹ ڈز ناٹ ہیپن ان ون ڈے, اور نہ یہ کہ آپ نے جاب جوائن کی, اس نے جہاں پہ آپ کو آفس دکھایا وہاں پہ اس نے لکھا ہوا یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھ لیں یہ بھی چیزیں. نہیں, یو ہیو ٹو کیپ ایمفسائزنگ, یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن دیم, یو ہیو ٹو کیپ ریفریشنگ دیم. اور پھر کیا ہے کہ سب سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے, جو بھی لیڈرشپ کے جس بھی اس میں جائے گا, اس کو سب سے پہلے خود ماڈل بن کے دکھانا ہوتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب تک ہم رسپیکٹ کا کلچر اپنے بچے کے ساتھ بھی مینٹین نہیں کرتے, ہماری پیرنٹنگ بھی تو سیریز چل رہی ہے نا, اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مینٹین نہیں کرتے ہیں, جب تک ہم رسپیکٹ کلیم نہیں کر سکتے نا, رسپیکٹ دے کے تو رسپیکٹ لی جا سکتی ہے. اور رسپیکٹ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے وزن کو تسلیم کرنا. اگر باس کا یہ رویہ ہوگا کہ میں نے تو تنخواہ دینی ہے, تم نہیں تو کوئی اور صحیح, بالکل, تو پھر امپلائی کا بھی رویہ یہی ہوگا کہ پیسے لے کے ہی کام کرنا ہے نا, تو پھر ضروری ہو تو کیا اس رویے کے ساتھ کام ہو سکے گا؟ اس رویے کے ساتھ کام کبھی نہیں ہوگا. پیسہ تو صرف اور صرف ایک امیڈیٹ انسینٹیو ہوتا ہے, یا سیلری کہہ لیجیے, یا جو پریویلیجز ہوتے ہیں, پرکس ہوتی ہیں, یہ سارے کے سارے ایک امیڈیٹ انسینٹیو ہوتا ہے. جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ تو بالکل دوسری چیز ہوتی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ جو اچھی آرگنائزیشنس ہیں وہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کراتی رہتی, تذکیر, ٹھیک ہے. اور اللہ کے ڈر سے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی, اس کی تذکیر سے سٹارٹ لینا چاہیے, کیونکہ کون کسی کو منع کر سکتا ہے کوئی سیکرٹ کرائم کرنے سے
اگر اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اللہ کا ڈر نہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم شعیب علیہ السلام کے اوپر جو اتنا بڑا عذاب آیا تھا تو ان کو جب انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ تم اپنے اموال میں کیا کرتے ہو, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, تم لوگوں کی چیزوں میں کمی کرتے ہو. باس لوگوں کی چیزوں میں کمی ایسے کرتا ہے کہ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ ایکسٹرا برڈن ڈالتا ہے, وہ برڈن بھی ڈال دیتا ہے جو تنخواہ کے اندر طے نہیں ہوا ہوتا, اور جو امپلائی ہوتا ہے وہ اس کے جواب میں کیا کرتا ہے, وہ اس کے کام میں ڈنڈی مارتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے پیسے کی 1 روپے کی کٹوتی نہیں ہونے دیتا, لیکن ہر وہ حربہ اختیار کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی اٹینڈنس میں کوئی نہ کوئی گھپلا ہو سکے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو جب انہوں نے کہا قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو, انہوں نے جب یہ کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو, تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اپنے مالوں کے بارے میں ہم جو مرضی کریں آپ کو اس سے کیا. اور یہ بھی کہا کہ شعیب آپ تو جو اچھے بھلے سمجھدار ہیں, قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, ہم آپ کو بڑا لک اپ ایٹ یو کیا کرتے تھے, اتنے آپ تو شاندار آدمی تھے, تو کیسی آپ نے باتیں کرنی شروع کر دی, میرا مال, میرا سیکٹر, میری ورک پلیس, میری فیکٹری, میری انڈسٹری, میں جو مرضی کروں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا کیا تعلق دینداری کے ساتھ. اچھا, اس سے پہلے ان کا بڑا جرم جو تھا وہ شرک تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کے فوکس سے نکلتے ہیں نا تو پھر ہم ہر چیز کو آہستہ سے جائز کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تو کہنے لگے کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کو تم نے سخریا اپنے پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے, جس کو تم نے, جس کے ڈر سے تم نے کرنا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بڑے زبردست ہوتے تھے, کولیگ ہوا کرتے تھے, پھر وہ چلے گئے تھے, ایجپٹ سے وہ تھے, اور وہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے نا, آپ نے ان کے مالوں کو اپنے لیے حلال کیا, یعنی جو آپ کا ہے مالک ہے, اونر ہے آپ کے آفس کا, آرگنائزیشن کا, اس کے مال کو آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیا ہے, تو اس کے مال میں آپ نے جو ہے نا دغا بازی نہیں کرنی. کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے دیکھیں ہم اپنی تنخواہ میں کتنی دغا بازی کرتے ہیں, ہم سے یہ لفظ سنے نہیں جاتے. تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہاں سے ہماری کمائی حلال اور حرام میں بٹتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس تنخواہ پہ مجھے ہائر کیا گیا, اچھا ہم میں سے ایک بہت بڑا لوگوں کا کنسرن ہے, ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو کرنا چاہتی تھی, وہ پھر آفس کی پالیٹکس نے نہیں کرنے دیا. ڈو یور بٹ, بالکل, ایگزرٹ یور ایفرٹ, ڈو یور لیول بیسٹ. کوئی کر رہا ہے یا نہیں کرنا. اچھا, ایک اور بھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنی سی تو تنخواہ دیتے ہیں, کام اتنا زیادہ ڈال دیتے ہیں, تو پھر میں بھی اتنی کروں گی جتنی میں کر سکتی ہوں. کیا کیوں آپ نے پھر؟ ہاں, پھر آپ نے ایگریمنٹ جب کیا تھا اس وقت تو آپ منتے کر رہے تھے کہ مجھے کہیں یہ نوکری مل جائے. صحیح, بس یہ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا, ہم دوسروں پہ بلیم کرنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکے. ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانکے گا تو پھر کیا ہوگا کہ سبھی کو احساس ہوگا. میں یقین کیجیے سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے آفس میں آئیں اور آتے ہی سب سے پہلے اشراق کے نوافل پڑھ لیں, اور تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے جو دن کا کام کا آغاز کرنے لگے ہیں, ہماری عبادت کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے کام میں ایمانت داری کے ساتھ ہے. پھر ہم کسی کو نیم کالنگ نہیں کریں گے, پھر ہم کسی کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے, اور سب سے بڑھ کے جو رزق میں اس کا حصہ جا رہا ہے اس پر ہماری نظریں نہیں ہوں گی. جب بھی آپ نے کہا نا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی جو ہے نا رینک والا جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. تو یہ اگر آپ مائنڈ سیٹ لے کے جائیں گے تو آپ کام کانشیس کے ساتھ اور پیسفل ہارٹ اور برین کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو اپنا بیسٹ دیں گے, اینڈ دین یو ول سی دی پروڈکشن. اور جب آپ سمجھیں گے کہ نا کہ یہ امانہ ہے, اللہ نے آپ کو ایک امانت دی ہے, اور ہم ہر امانت کا قیامت کے دن سوال ہے. جس چیز پوسٹ پہ, جیسے ہم نے شروع بات کی, جتنے بھی باسز ہیں, ہر باس یہ سمجھ لے مائنر یا میجر باس, کہ وہ اس کے جو نیچے جتنے ماتحت ہیں اس کی رعایا ہے, اور اس کو اپنی رعایا کا جواب دینا ہے. اور جب یہ جواب دہی کی ایک چیز آ جائے گی نا, دراصل بات یہ ہے نا ڈاکٹر آسیہ, جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں, اگر سی سی ٹی وی کیمراز ہمارے گرد گرد لگے ہیں تو پتہ چل رہا ہے ساری باتیں باس تک پہنچ رہی ہیں, ہمارا ایکشن بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ کی جو نظر ہمارے پہ ہے اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا یہی ایکشن ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے, تو اس نے بھی ہمیں پوچھنا ہے. کیونکہ وہی کہتے ہیں نا کہ یہ والا, جب اللہ نے کہا ہے کہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ جو کامیاب ہیں, تو غیب یہ بھی تو ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہمیں تو یقین نہیں ہے پھر, تو ہم اپنی کامیابیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ پھر کہ ہاں بھائی اگر جو ویزیبلی دیکھ رہا ہے. یہی چیز ڈاکٹر آسیہ لیڈ کرتی ہے جو ہماری ایک بہت زیادہ ایک فیورزم کی طرف, ٹھیک ہے, فیورٹزم شروع ہو جاتا ہے, یا لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو
ڈیگریڈ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ آپ یہ سمجھ لیں ڈسکریمنیشن ہی ہم اس کو کہیں گے, اور یہ بھی کچھ ریسز کی بنا کے اوپر بھی ہو جاتا ہے, ٹارگٹ کیے جاتے ہیں, ریلیجن کی بنا پر ہوتا ہے, آپ کی نسل کی بنا پر ہوتا ہے, آپ کی سوشل کلاس کی بنا پر سوشل کلاس کی بنا پر ہوتا ہے, اور پورے انوائرمنٹ میں بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پھر اب ظاہر ہے اس میں ہر کوئی انوالو ہے نا, کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہر بندہ اس پلیس کے اوپر انوالو ہے, اور اگر یہ کر رہے ہیں یہ سب کچھ تو ڈیفینیٹلی یہ ہیلدی انوائرمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. اور جو کر رہا ہے سوچنا اس کو بھی ہے, اور جس کے خلاف کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ, اگر کتنی یہ خوبصورت چیز اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر سوچتے ہیں یا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے, تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. بالکل. اور اگر اسی طرح ہماری غلط نیت ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے تو ہم وہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی فرشتے یہی دعا کر رہے ہیں کہ جو یہ تو دوسرے کے لیے کر رہا ہے نا, اللہ تیرے لیے بھی یہی کچھ ہی ہوگا پھر اس کے بعد. اچھا, یہ جو ہوتا ہے نا پریشر کو کیسے کوپ کرنا ہے, یہ تو ہم نے کہہ دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن what if the pressure is there. جی ہاں. اچھا, امپلائی کی طرف سے بھی پریشر ہے, آپ کے ملازم آپ کے قابو ہی نہیں آ رہے, اور امپلائر کی طرف بھی پریشر ہو سکتا ہے کہ کانسٹنٹلی ہی از پریشرائزنگ. تو اس کے لیے ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہے ان اسکلس کو بلڈ کرنے کے لیے. ایک ہوتی ہے اسرٹیو ٹاک, جی, اور ایک ہوتی ہے پروفیشنلزم. جی, ٹھیک ہے. پروفیشنلزم کا تو مطلب وہی ہے کہ جو ریکوائر ہے پروفیشن کی, جذبات کو الگ رکھ کے اس کو جو ہے نا اس کا ڈیو دیا جائے. اور اسرٹیو ٹاک کا جو ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے نا, جو ہمارے مسئلوں کے حل کی اصل بنیاد بنتی ہے, ہم اس کے اندر سرٹن اصولوں کو بھول جاتے ہیں. اور اس پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بات کریں گے, کیونکہ صحیح بات کو کہہ دینا اور اس کو اس وے میں کہنا کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے, یہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ دونوں ہی اگر اپنی بات کہہ پائیں مؤثر طریقے سے اور پراپر طریقے کے ساتھ, تو کمیونیکیشن جب ڈیولپ ہوگی تو مسئلے حل ہوں گے. اور وہی بات ہے کہ پیس آف مائنڈ کے بغیر کوئی بھی پروڈکشن اچھی نہیں دے پائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آسیہ کی کمپٹیشن ہم بہت زیادہ ورک پلیسز پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کمپٹیشن ہونا ایکچولی از ناٹ اے بیڈ تھنگ اف یو ٹیک اٹ پازیٹیولی. کمپٹیشن ہی آپ کو گرو کرنے میں بھی مدد دیتا ہے, لیکن کمپٹیشن اور سبوٹاج میں فرق ہے. تو یہ چیز ہم تھوڑا سا اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشن کیا ہے, کسی کو سیبوٹاج کرنا کیا ہے, یا کسی کا ایڈوانٹیج لینا کیا ہے, اور آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں نا کہ وہ آپ کی غلط حرکتوں کے ساتھ ضروری نہیں کہ وہ شو ہوں, وہ آپ کے ایک ہارڈ ورک اور آپ کی نیک نیتی کے ساتھ بڑی اچھی طرح شو ہوں گی, بجائے اس کے کہ آپ کمپٹیشن کو کسی غلط رنگ میں لیں. تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکٹر آسیہ کہ کمپٹیشن, گڈ کمپٹیشن یا بیڈ یا سیبوٹیجنگ یا ایک دوسرے کو کھینچا تانی, یہ والی اس میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہو رہا ہے جس کو اہمیت مل رہی ہے, تو اس بات کے پریشر میں آ کے تو اپنی انڈیویجویلٹی کو یا اپنی جو ہے مہارت کو نظر انداز کر کے کوشش کرنا کہ میرے پاس یہی چیز ہی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے بھی تو آپ کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہے نا, کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میں جتنا میں کرنا چاہتی ہوں یا جتنی میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے میں پہلے سے ٹھیک کر رہی ہوں. تو مجھے بے وجہ اپنا آپ کو چھوڑ کے بینگ مائی سیلف تو مجھے دوسروں کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بھی بات اس میں آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ دوسری ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو آپ نے بتایا نا کہ ٹیک ایڈوانٹیج, کہ اگر آپ کے امپلائرز جو ہے نا ان کا بھی کام یہ کہ چونکہ یہ بندہ جو ہے نا یہ زیادہ کسٹمرز لا رہا ہے, یہ زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹنگ اس کی زیادہ سکسیزفل ہے, تو اب اس کو رکھا جائے اور اس کو وہ نہ رکھا جائے. تو وہی بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں وہ ان کو ریئلسٹک بنیادوں پہ بنے بنائے ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں, لیکن کیا ان کو واقعی ہی اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے, اصل میں یہ کوشچن ہے. تو جیسے امپلائیز کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, باسز کو بھی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم جب دیکھتے ہیں نا جاب سیکٹر میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینئر ایڈمنسٹریشن کے لیے ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جو آنرز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جو بورڈ آف گورنر کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مقصد سب کا ایک ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پر بات کریں گے. ان دا اینڈ ڈاکٹر آسیہ, ہم لوگ یہ سارے جو ماحول ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کس قدر ڈسکریج کرتا ہے انوی کو, ایک جیلسی کو, ایک ہپوکریسی کو, اور ایک جو ہمارا اسپائنگ ایک ایٹیٹیوڈس ہوتا ہے. ہمیں یہ ایک بینگ مسلمس پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی ورک پلیس میں جا رہے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کو اگر اس طرح کا بنا کے جا رہے ہیں یا اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہیں چاہ رہے ہیں,
تو وہ اللہ کی کتنی بڑی جو ہے نا وہ اس کے اوپر وعید ہے، یا یہ ہمارے لیے کتنا کہ ناپسندیدہ اور ایک یہ عمل ہے کہ جس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. دین کا نام لیں تو کوئی چیز دین کے دائرے سے تو باہر ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو پرسوٹ آف ایکسیلنس جو ہے، جس کو ابھی آپ نے کمپٹیشن کا نام دیا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اپنی سی کر لینا اور اچھا رزلٹ دینا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے. ان اللہ یحب احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تمہارے بندوں میں سے اس کو پسند کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر وہ ایکسیلنس پیدا کرتا ہے. اس احسان جو ہوتا ہے نا، 2 قدم آگے بڑھ کے ایکسٹرا مائل جانا. اور جب حدیث جبریل میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اور اگر تو یہاں تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان جو ہے نا، یہ دنیا کا ہمارا آپ کا کیا خیال ہے، جو بچوں کو کی پرورش کرنا ہے وہ عبادت سے نکلتا ہے، کسی اپنی نوکری کے لیے تگدو کرنا وہ عبادت سے نکلتا ہے، گھر کا کھانا پکانا، صفائیاں کرنا، جو جن بھی چیزوں کو اپنا جو بھی آپ کا پروفیشن اس کو لے جائیں، کون سی چیز عبادت سے نکلتی ہے. اور عمر بن العاص کا بڑا زبردست قول ہے، اور بڑا زبردست بڑے کامیاب آدمی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہے نا، جو تمہارے میں جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہے. لائک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک دس ایز این آنر فار دی اسلام، کہ اس میں عمر بن العاص جیسے لوگ اور خالد بن ولید جیسے لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اس کو جوائن کیا تھا. ان کا یہ قول ہے، یہ مصر کے گورنر تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب دین کا کوئی کام کرنے لگو نا تو ایسے کرو جیسے کل مر جانا ہے، اور جب دنیا کو کوئی کام کرنے لگو تو ایسے کرو جیسے 100 سال زندہ رہنا ہے. دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارا دین پرو ایکٹیو دین ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جہاں جہاں پر کارنامے ہیں وہ آج تک موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے ہر جگہ پہ جو ہے نا ایکسیلنس کی مثالیں جو ہے سیٹ اپ کیے ہیں، دنیا کو نئے علوم دیے ہیں، نئے سٹینڈرڈز دیے ہیں، نئی سوچ دی ہے، اور اس سوچ کے اوپر جو ہے نا عمل بھی کر کے دکھایا. یہی تو وجہ ہے نا کہ بالکل ارلی اسلام میں جو اسلام جو ہے وہ بائی ڈنٹ آف اٹس اسٹرینتھ، جو اس کا ورچو ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ آپ کے بر صغیر میں بھی پہنچ گیا ہوا تھا، چائنا میں بھی پہنچ گیا ہوا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے 2/3 رقبے کے جو ہے نا وہ ایک طرح سے حکمران اور بادشاہ تھے. تو بات وہی ہوتی ہے کہ جس چیز میں جان ہوتی ہے نا وہ چیز آگے بڑھتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے چیز فائدہ مند ہوتی ہے نا اس کو زمین میں بقا ملتی ہے. جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی وہ زیادہ دیر لاسٹ کرتی نہیں ہے. تو اور یہ باتیں ہم سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو میں نے اتنا سا کر لیا تو کیا ہوا، کوئی دوسرا کیوں نہیں کر لیتا. ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے نا اللہ کو اسی بات کا حساب ہم یہ کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر آسیہ کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ میں بھی نے تو کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے، وہ اپنا جواب دہ ہے، ہم اپنے جواب دہ ہیں. ڈاکٹر آسیہ اتنی زبردست بات یہ والی ہے نا کہ عبادت، یہ آپ کا کام بھی ہر ایک عبادت ہے. اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کر ہی کریں گے، اور اس عبادت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اگر ہر کام ایک عبادت کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ روکیں گی. تو عبادت جو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نمازیں تو آپ کی 1.5 گھنٹے میں بھی سے بھی کم میں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر باقی آپ نے کیا عبادت کرنی، وہ یہی تو عبادت کرنی تھی. نیت کا تھوڑا سا چینج ہے، اپنی نیت کو تھوڑا بدلنا ہے تو آپ کا وہ کام آپ کی عبادت میں بدل گیا. ڈاکٹر آسیہ مجھے ایک ایک اچھی بات یہاں پہ سمجھ آئی ہے. میں یہ چاہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ابھی بات کی ماشاءاللہ ایک اتنی صحابہ کرام کی، ہم اگلی ایپیسوڈ میں اپنی اس چیز کو لے کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کا اور ہمارے ماشاءاللہ خلفائے راشدین کا کیا رویہ ہوتا تھا جب وہ اپنی کسی پوسٹ پہ تھے، کہیں وہ کام کر رہے تھے، تو ان کے کیا رویے تھے، کس طرح ان کے اندر ایک خوف خدا اور ایک جواب دہی کا ایک ڈر تھا اپنے رب کے آگے سے. پھر ان کا اس سٹیج پہ یا اس عہدے پہ بیٹھ کے تو وہ کس طرح کے مختلف مواقع پہ ہم کرتے تھے. کچھ ایگزامپلز لے کے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کو اس پہ کنٹینیو بھی کریں گے. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اپنے جو مثالی ہمارے کردار ہیں، ہمارے انبیاء کے لے لیں یا ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے، اس میں سے انشاءاللہ ہم آپ کو چنکس نکال کر بتائیں گے کہ ایک کام کرنے والا اور ایک اپنے رب کو جواب دہی کے ساتھ ذہن میں رکھ کے کام کرنے والا یا کام کروانے والے کا اصل رویہ ہوتا کیا ہے. پھر ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. Where do we stand then? Stay tuned with Hablullah inshallah.